زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، شرمندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آج جس عبادت کو بالخصوص ہم لے کر کے چلیں گے وہ ہے تلاوت قرآن پاک۔ بڑی پیاری اور بڑی آسان عبادت ہے، بڑی پیاری بھی ہے اور بڑی آسان عبادت بھی ہے تلاوت قرآن پاک۔ سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا ہمیں قرآن کریم پڑھنا آتا ہے؟ ہم نے بہت سارے افراد کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے، لیکن جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو شاید قرآن کریم کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اس پر غور کی حاجت بہرحال موجود ہے۔ یعنی جو پڑھ رہے ہیں وہ اس انداز میں پڑھ رہے ہیں کہ جس طرح نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ دیکھیے، اس کا جواب لینے سے پہلے جی ہم مسلمان ہیں تو قرآن کریم جو ہے وہ رب کا کلام ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی جو ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق ہے، لگاؤ ہے۔ کوئی اس بات کو تو ڈینائی کر ہی نہیں رہا کہ تعلق ہے یا نہیں ہے، لگاؤ ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو گفتگو کا موضوع ہی نہیں ہے۔ کون مسلمان ہوگا جس کو قرآن کریم سے لگاؤ نہیں ہوگا؟ کون ہوگا جس کے دل میں قرآن کریم کی محبت نہیں ہوگی؟ اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کے دل میں قرآن کریم کی محبت یہ موجود ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں قرآن کریم درست طریقے سے پڑھنا آتا ہے؟ فیصلہ کون کرے گا؟ اس کی عدنان بھائی ہم ایک بات پر غور کر لیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کو فزکس آتی ہے یا نہیں آتی، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو فزکس کا پیپر لے گا۔ اور فزکس کا پیپر کون لے گا؟ جس کو خود فزکس آتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک سکول کے اندر ٹیچرز کی تعداد ہوتی ہے عدنان بھائی، 40 50 60 ٹیچر بھی بعض سکولوں کے اندر ہوتے ہیں۔ ہر ٹیچر ہے، اور دیکھا جائے تو ٹیچر کے سبجیکٹس بھی کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ ٹیچر استاد ہونے میں تو آپ دیکھیے وہ ان کا رینک آپ کو نظر آئے گا ایک جیسا ہے، یہ بھی استاد ہے، یہ بھی استاد ہے، یہ بھی کیا ہے؟ استاد ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جو سائنس ٹیچر ہے اور ایک وہ ہے جو آرٹس ٹیچر ہے۔ ان دونوں میں کیا ہوتا ہے دیکھیے آپ، اور ہوتا ہے آئی ٹی کو آپ بیچ میں آپ ساتھ ملا لیں، آج کل کے حساب سے جیسے دیکھیں تو یہ بھی ایک ٹیچر کیا کر رہا ہے؟ وہ ڈرائنگ پڑھا رہا ہے۔ ایک ٹیچر کیا کر رہا ہے؟ وہ سوشل اسٹڈی پڑھا رہا ہے۔ ایک ٹیچر کیا کر رہا ہے؟ وہ فزیکل جو اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا رہا ہے، فزیکل ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ ایک ٹیچر ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ فزکس پڑھا رہا ہے، ایک کیمسٹری پڑھا رہا ہے، ایک بایو پڑھا رہا ہے، ایک میتھمیٹکس پڑھا رہا ہے۔ یعنی ٹیچرز کی بھی کیا ہیں؟ فیلڈ مختلف ہے، اور کس سبجیکٹ کے اندر کس طالب علم کو کتنی مہارت ہے، اس کا فیصلہ اسی سبجیکٹ کا ٹیچر، استاد، ایگزامینر کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ دنیا کا اصول قانون یہ ہے، بالکل ایسے۔ اور ہمیں قرآن کریم پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، بلکہ اس کا فیصلہ بھی وہی کرے گا جسے قرآن کریم پڑھنا آتا ہے۔ کیا فرمائیں گے عدنان؟ جو شخص جس چیز کا، جس فن کا ماہر ہے تو رجوع اسی کی طرف کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آدمی بیمار ہے تو ڈاکٹر ہونے میں اگرچہ برابر ہیں، ایک وہ ہے کہ جو جانوروں کا ڈاکٹر ہے، ایک انسانوں کا ڈاکٹر ہے، لیکن دوائی لینے کے لیے اگر آپ نے جانور کی دوائی لینی ہے تو پھر جانور کے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ڈاکٹر دونوں ہیں، یہ ڈاکٹر دونوں ہیں۔ یہ ایک
یعنی یوں کہہ لیں معاشرے کے اندر رائج بھی ہے، عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. پھر ڈاکٹر ہونے میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں. اگر آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں اور آپ چلے جائیں کان کے ڈاکٹر کے پاس، وہ کہے گا خدا کے بندے کدھر آ گئے ہو، جی میرا یہ کام ہی نہیں ہے. آپ کو جو پرابلم ہے وہ سالو وہی ہوگی جو اس کا ماہر ہے، اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا. جب دنیاوی معاملات کے اندر، صحت کے معاملات کے اندر ہم اس بات کو یوں کہہ لیں کبھی ایسا نہیں ہوگا. اور اگر کوئی آدمی ایسا کرے کہ وہ ایک فیلڈ کا مریض ہے، دوسری فیلڈ کے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، تو اسے ایک تیسری فیلڈ کے ماہر کے پاس بھیجا جائے گا کہ اس کو دماغ کے ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اس کا معاملہ کچھ اور ہے، جا کہیں اور رہا ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اخروی معاملات، بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے اعتبار سے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے مجھے قرآن مجید کی تلاوت آتی ہے، میں قرآن مجید پڑھنا جانتا ہوں، فیصلہ کون کرے گا؟ ایک ایسا شخص کہ جس کو خود قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، یا خود وہ کتنا ماہر ہے اپنی مہارت کا خود اس کو خود نہیں پتا. ماہر ہے یہ تو اس کا دعویٰ ہے، ماہر ہونے کا سرٹیفکیٹ اور سند کون دے گا؟ یہ ظاہر سی بات ہے وہی شخص دے گا جو اس فیلڈ میں مہارت رکھنے والا ہے، جو خود سند یافتہ ہے، جو خود اس فیلڈ کے اندر ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے، جس کا نام ہے، وہی بتائے گا کہ یہ شخص درست قرآن مجید پڑھنے والا ہے، یہ غلطی کرتا ہے. تو صرف دعوے سے کہ میں قرآن مجید بہت اچھا پڑھنا جانتا ہوں، مجھے بہت اچھا قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، ایسا نہیں ہے. جب تک اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ واقعی میں اس بات میں سچا ہوں، یا جو بات میں کہہ رہا ہوں واقعی ایسے ہے، تو پھر اس کے لیے چاہیے یہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. پھر بندے کو یہ چاہیے کہ فوراً آتا ہے پڑھے جی، جو ماہر قرآن مجید کا ہے، قاری صاحب ہیں، عالم دین ہے، درست قرآن مجید پڑھنے والا ہے، اس کے سامنے پڑھیں، وہ آپ کو بتائے گا. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، یا آپ کا جو دعویٰ ہے وہ محض دعویٰ ہی ہے، آپ کو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بدیہی سی اور سمجھ میں آنے والی ایک موٹی سی بات ہے کہ ہر شخص اس سے اتفاق کرتا ہے. اب ایک اگلا سٹیپ بھی ہے، دیکھیں اجر، ثواب اور نیکی اسی وقت یہ کام بنے گا جب ہم کسی کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے. ورنہ آپ دیکھیں ہاتھ چھوڑنا عبادت ہے، لیکن ہر وقت آپ ہاتھ چھوڑ کے رکھیں اور بولے میں عبادت کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. جب ہم نماز کے دوران ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر آپ نے ہاتھ چھوڑ کے یوں کر کے کھڑے ہو گئے، یہ جو کیفیت ہے یہ ایک عبادت پر دلالت کر رہی ہے. لیکن یہ جب اس طریقے سے ہوگی اور ایک خاص مقام پر ہوگی تو پھر یہ عبادت ہے. ورنہ یہ عادت ہے کہ آدمی ہاتھ چھوڑ کے گھوم رہا ہے، یہ اس کی عادت کے اندر شامل ہے. تو قرآن اجر اور ثواب والا بندے کے لیے اس وقت ہوگی، تلاوت اس کی فائدہ مند اس وقت ہوگی جب کہ وہ قرآن کو اس انداز میں پڑھ رہا ہے جیسے پڑھنے کا اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے. ورنہ وہ باتیں ہی ہو رہی ہوں گی، اور بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہو رہا گا الامان والحفیظ کہ جو قرآن کا جو مقصد ہے، جو قرآن کا جو مطلب ہے، یہ اس سے ہٹ کر کچھ اور ہی جو ہے وہ بیان کر رہا ہو. معاذ اللہ. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. قبلہ رکن شورا حضرت مولانا جناب قاری محمد سلیم صاحب اتاری دامت برکاتہ القدسیہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پروگرام میں ویڈیو لنک کے ذریعے سے موجود ہیں. مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا قاری صاحب، اللہ آپ کو برکت دے، عافیت دے، سلامتی دے، اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دارین کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے. آپ مسکرا رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں. حق اللہ حسینک، اللہ آپ کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے. قاری صاحب ایک ہرڈل علم قرآن سیکھنے میں، ایک ہرڈل، ایک رکاوٹ جو آتی ہے، ہم قرات قرآن، تلاوت قرآن کی ابھی بات جو ہے وہ اسپیسیفکلی کر رہے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے یار یہ لوگ مطلب کیا بولیں گے، بھئی اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہے، اس کو ابھی تک جو ہے وہ صحیح قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا. یار یہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے یہ مدرسے میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، یا کسی قاری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ یہ بیٹھا ہوا ہے. یہ ایک جو ہرڈل ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اس کا علاج اور سد باب کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ آپ کی اس بات سے مجھے امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک بات، ایک ارشاد یاد آیا کہ شرم کا نتیجہ محرومی ہے. وہ یہی شرم ہے کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کے حوالے سے
دین اسلام کے بنیادی احکام اور مسائل کے سیکھنے کے حوالے سے، دین اسلام کی ضروری معلومات سیکھنے کے حوالے سے، تلاوت قرآن کے حوالے سے کہ اگر تلاوت قرآن سیکھوں گا، مسجد جاؤں گا، مدرسہ جاؤں گا، تو لوگ میرے بارے میں یہ کہیں گے یہ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اتنے بڑے بزنس مین ہو گئے، اتنی عمر ان کی ہو گئی، یہ اب مدرسے جا رہے ہیں، یہ اب سیکھ رہے ہیں، یہ اب اس طرف توجہ دے رہے ہیں، یا نماز مجھے مکمل نہیں آتی۔ یعنی آپ اگر اپنے معاشرے کے بے شمار افراد کی طرف توجہ دیں تو بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے دنیا کی ڈگریاں تو حاصل کر لیں، لینگویجز پر کمانڈ حاصل ہو گیا اور بہت کچھ انہوں نے دنیا میں سیکھ لیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ نہ قرآن مجید فرقان حمید سیکھا، نہ دین اسلام کے بنیادی مسائل سیکھے، اور اگر سیکھنے کی طرف ذہن بنتا بھی ہے نا تو شیطان کا یہ وار ہوتا ہے کہ لوگ تیرے بارے میں کیا کہیں گے۔ جی تو میرا خیال یہ ہے کہ شیطان کے وار کا شکار نہ ہوا جائے، بلکہ فوری طور پر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید رب کائنات کا آخری کلام ہے، رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اللہ رب العزت کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو ہمیں کسی بھی صورت میں قرآن مجید فرقان حمید اور دین اسلام کو سیکھنے کے حوالے سے شرم نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ شرم قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دعوت اسلامی نے تو آپ دیکھیں گھر صاحب اس کا ایسا علاج کیا ہے کہ جسے بولیں کہ شیطان کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں دی۔ بھئی آپ کو یہ ہے نا کہ میں مدرسے میں بیٹھوں گا یا میں اس طرح سے کہیں پر بیٹھوں گا تو مجھے لوگ بولیں گے یار یہ آپ کو ابھی تک قرآن کریم پڑھنا نہیں آیا۔ اس کا حل دے دیا فیضان آن لائن اکیڈمی۔ آپ اپنی مرضی کا، اپنی سہولت کا، اپنی پسند کا ٹائم لے لیں، اپنے موبائل سے آن لائن ہو جائیں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنی کرسی پر آپ بیٹھے ہوئے اور آپ قرآن کریم جو ہے وہ اس کی تعلیم آپ کی یہ شروع ہو جائے گی۔ پڑھنا نہیں آتا، تلفظ جو ہے یہ صحیح کرنے کے لیے نظام جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے بن جائے گا اور بہتری کا سلسلہ بڑھتا جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں سر؟ بالکل ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ دعوت اسلامی نے دنیا کے 70 سے زائد ممالک میں یہ سہولت دی ہے الحمدللہ الکریم کہ آن لائن قرآن مجید فرقان حمید، اس کے قرات اور بلکہ حفظ قرآن کوئی کرنا چاہے تو حفظ قرآن کی سہولت بھی ہے، ناظرہ قرآن مجید کی سہولت بھی ہے، قرات کے کورسز بھی ہیں، تجوید کے کورسز ہیں، اس کے علاوہ عالم کورسز بھی ہیں، طہارت کورسز الگ ہیں، نماز سیکھنے کے کورسز الگ ہیں، یعنی 30 سے زائد کورسز امت مسلمہ کی آسانی کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس کورسز کی ایفرٹس ہیں یہ، اور فیضان آن لائن اکیڈمی جو بنی ہے اس کی کوشش ہے کہ 30 سے زائد کورسز امت مسلمہ کو دیے ہیں۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ واقعی آپ نے جس طرف توجہ دلائی ہے کہ فوری طور پر فیضان آن لائن والوں سے رابطہ کریں، اور وہ عاشقان رسول جو مدنی چینل کے ذریعے اس پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ بھی معلومات تو لیں کہ یہ فیضان آن لائن والے کر کیا رہے ہیں، یہ سکھا کیا رہے ہیں۔ واقعی فوری طور پر جو چیز ہمیں نہیں آتی ہمیں سیکھنی چاہیے، یہاں تک کہ کفن دفن کے معاملات بھی دنیا کے کئی ممالک میں مسلمانوں کو ان کے بارے میں معلومات نہیں ہیں، تو ہمیں اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلے جو بات تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے سکھانے کے حوالے سے اور فرض علوم کے حوالے سے، بلکہ جو تجارت ہم کر رہے ہیں، جو کاروبار ہم کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بنیادی جو دینی معلومات ہیں وہ سیکھنے کی بہت شدید حاجت ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدنی چینل کے ذریعے عاشقان رسول کو یہ بتایا کہ فیضان آن لائن اکیڈمی الحمدللہ یہ فیسلٹی دے رہی ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس فیسلٹی کو ہم اویل کریں۔ انشاءاللہ الکریم جب ہم اس کے ذریعے داخلہ لیں گے، کورس کریں گے، تو پھر اس کی اہمیت کا، اس کی قدر کا اندازہ ہوگا کہ دور و نزدیک ہم نہیں جا سکتے، بعض اوقات پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتے، مدرسے میں نہیں جا سکتے، اور دنیا کے کئی ممالک تو ایسے ہیں کہ کئی کلومیٹرز کا سفر کرنے کے بعد مسجدیں آتی ہیں یا اہل علم سے ملاقات بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو دعوت اسلامی نے گھر بیٹھے ایک کلک پر آپ کو یہ سہولت دے دی کہ آپ دین اسلام کے بنیادی مسائل اور احکام اور قرآن مجید فرقان حمید سیکھ سکتے ہیں۔ مرحبا، اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اچھا ماحول، یہ اچھے اجتماعات، یہ اچھا ماحول، یہ ہماری
گائیڈنس کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ترغیب کے لیے یہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایک بڑا پیارا سلسلہ کار ہوتا ہے. رجب شعبان میں اللہ کی رحمت سے سحری اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ان میں شرکت بھی انسان کو عبادت اور تلاوت کے ذوق کی طرف جو ہے وہ لے کر کے آتی ہے. سحری اجتماع شکارپور سندھ میں جو ہوا، اس کے کچھ مناظر ہیں ہمارے پاس. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. عاشقان رسول کی مسجد میں حاضری. ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، عافیت کا ساتھ ہو ہے یہ رب میری دعا، ہے یہ رب میری دعا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. سعد توبہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر اس میں سورہ ملک کی تلاوت بھی سنتے ہیں، نیک اعمال کا جائزہ بھی لیتے ہیں. وہ آئیے دیکھیے. اللہ اکبر. یا الہی مغفرت کر، بے کسو مجبور کی. یا الہی مغفرت کر، بے کسو مجبور کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیک عمل کا جائزہ کیا جائے گا. یومیہ 56 سوالات ہیں، آئیں ان کا ہم جائزہ کرتے ہیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ہو گزر لمحات کا یاد میں تیری خدا، عافیت کا ساتھ ہو ہے یہ رب میری دعا. کیا بات. امیر سنت نے شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو. سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے، یہ خاندان رسول کا تعلق ہے کلام اللہ کے ساتھ. بالکل. کہ سرے شبیر نیزے پر بھی کیا کر رہا ہے؟ قرآن سنا رہا ہے. یہ تعلق کی بات ہے. ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا تعلق جو ہے وہ کیسا ہے، کیسا ہے اور کس درجے کا ہے اور کس حد تک کا ہے. آپ ایک چیز پر ملاحظہ فرمائیں، غور فرمائیں. میں چاہوں گا قبلہ قاری صاحب سے ہم اس پر جو ہے وہ رہنمائی بھی لیں کہ آپ دیکھیے بہت سارے کام ہوں گے جو ہم نے گزشتہ 2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر، آپ گزشتہ 3 دن کو لے لیں، کچھ کام وہ ہوں گے کہ جو 1 ٹائم کیے ہوں گے، یا ہفتے کو لے لیں 1 ویک ہوں گے،
ہفتے میں ایک دفعہ، بعض ہوں گے ٹوائس آ ویک ہیں، بعض ہوں گے جو تھرائس آ ویک ہیں. اچھا کچھ کام وہ ہوں گے جو ہم نے روزانہ ہی کچھ نہ کچھ وہ روٹین ہماری ہے، وہ نظام ہم نے جو ہے نا وہ اپنا چلایا ہوگا، گھر میں کام کیا ہوگا یا آفس میں کام کیا ہوگا. لیکن قرآن کریم ہم نے پچھلے پورے ہفتے میں کتنے دن کے کتنے جو ہے وہ حصے کے اندر پڑا ہے؟ کیا کچھ 7 دنوں کے اندر کچھ 7 منٹ بھی ایسے ہیں کہ جو ہم نے قرآن پڑھ کے گزارے ہوں؟ سب کیا فرمائیں گے؟ جی بدقسمتی سے ایک بہت بڑا المیہ ہے. آپ تو 8 دن کی بات فرما رہے ہیں. کئی ایسے میں تو کہوں گا بد نصیبی ہی ہے یہ ان لوگوں کے لیے، ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں ساری زندگی تلاوت قرآن کی توفیق ہی نہیں ملتی. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کرتے ہیں. اچھا ایک اور ہماری مس فارچون یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہمارا جو المیہ ہے ایز اے ہول وہ یہ ہے کہ جیسے ہم تلاوت قرآن کرنا چاہیں ہم کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں. اور خاص طور پر ہماری جو خواتین ہیں ذوق و شوق بھی ہوتا ہے، توجہ بھی ہوتی ہے، ختمات قرآن کی طرف دھیان بھی ہوتا ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہم نے پڑھا ہے، جس انداز سے پڑھا ہے، آیا یہ درست بھی پڑھا یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا پروننسیشن غلط ہے، ہمارا ایکسنٹ صحیح نہیں ہے، اور ہمارے پڑھنے میں قرات کی غلطیاں ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید جس طرح ہر لینگویج کے اپنے اصول ہوتے ہیں بولنے کے، اگر کوئی ہمارے سامنے انگلش غلط بولتا ہے تو ہم اسے ٹوکتے ہیں کہ تم غلط بول رہے ہو. کوئی میتھمیٹکس کی بات کرتا ہے، اگر اس کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو روکنے والے موجود ہوتے ہیں. اسی طرح سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، آپ دنیا کا کوئی بھی علم، دنیا کی کسی بھی نالج کی بات کریں تو جو بھی اصول بنیادی بنے ہوئے ہیں ان اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جب کوئی شخص کوئی کام کرے گا تو لوگ اسے کنڈیم کریں گے، اسے غلط کہیں گے، برا بھلا کہیں گے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے پہلا المیہ تو یہ ہے کہ ہم نے تلاوت قرآن کو یکسر فراموش کر دیا، کہ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. اگر تلاوت ہے تو پروننسیشن ہمارے صحیح نہیں ہوتے، ہماری قرات کی بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ علماء نے جو لکھا ہے، ایک بہت تفصیلی ٹاپک ہے یہ جی، کہ قل هو اللہ احد، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کی ادائیگی کے طریقے ہیں. جی، اگر کوئی قل کا مطلب ہے تم فرماؤ، هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اسے قاف کی بجائے کاف پڑھ دے تو اس کا مطلب ہے کھا لو. صحیح پروناؤنس نہ کرنے کی وجہ سے کتنی معنی کی تبدیلی آئی کہ ایک طرف تو ہے کہ تم فرماؤ قل قاف، اور ایک ہے کل، اس کا مطلب کھانے سے ہے. یعنی کتنا معنی بدل گیا. تو ہماری اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی کہ کہاں ہا پڑھنا ہے، کہاں ہا پڑھنا ہے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے تحت تقریباً 5,500 مدارس المدینہ بچوں اور بچیوں کے پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں چل رہے ہیں، اور 3.5 لاکھ کے قریب دعوت اسلامی کے ان مدرسوں سے بچوں اور بچیوں نے قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ ختم کیا ہے، اور 1 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں قرآن مجید کے حافظ بن چکے ہیں. تو جو ناظرہ قرآن مجید فرقان حمید دعوت اسلامی کے انڈر امبریلا پڑھتے ہیں، الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے کہ ان تمام بچوں اور بچیوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا جائے. تو میں یہ گزارش کروں گا اپنی ان بہنوں سے بھی کہ جن کو قرآن مجید فرقان حمید سے بڑا لگاؤ ہے، اور یقیناً مردوں سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے خواتین کو محبت ہے، اور یہ ہر روز یا دوسرے روز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر بھی لیتی ہیں، جبکہ مرد تو سال گزرنے کے بعد کہیں قرآن مجید کو دیکھنا یا چھونا نصیب ہوتا ہے. اکثر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ کتنے سال ہو گئے آخری مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیے ہوئے، تو شاید کئی سال لوگوں کو ہو چکے ہوں قرآن مجید کا ختم کیے ہوئے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید کی روزانہ تلاوت کرنے کو اپنی عادت میں شامل کریں. سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے،
اسی طرح چند صورتیں یہ سلیکٹ کر لیں، کم از کم یہ تو روزانہ پڑھیں. اور مجھے یاد آئے ہمارے مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے کی سعادت مجھے بھی حاصل ہوئی، تو انہیں یہ دیکھا تھا کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے بہت شغف رکھتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید فرقان حمید ختم کر لیتے تھے. واہ. اور ان پر ماشاءاللہ رب کائنات کا کتنا کرم ہوا. لاکھوں عاشقان رسول نے مدنی چینل کے ذریعے بھی دیکھا کہ کئی سال بعد، ان کے فوت ہونے کے کئی سال بعد، جب کراچی میں بارشوں کی وجہ سے ان کی قبر کھلی تو ان کا جسم صحیح و سالم تھا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے گر صاحب. اور یہ قرآن کریم پڑھنے کی برکت ہے، حفاظ کے لیے یہ ایک برکت ہے کہ ان کے جسم بھی کیا رہیں گے؟ سلامت رہیں گے. اللہ امیر سنت نے کیا خوب بات کہی ہے. دعا بھی کریں، توجہ بھی لائیں اور دعا بھی کریں. کیا فرماتے ہیں؟ فلموں سے ڈراموں سے دے نفرت تو الہی، فلموں سے ڈراموں سے دے نفرت تو الہی، بس شوق مجھے نعت و تلاوت کا خدا دے، بس شوق مجھے نعت و تلاوت کا خدا دے. آمین 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 آمین. اللہ کریم ہمیں یہ نصیب فرمائے، اور اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ جس طرح کھانے کے بغیر وقت نہیں گزرتا نا، ویسے ہمارا تلاوت کے بغیر بھی وقت نہ گزرے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے. اور یہ اسی وقت نصیب ہوگا کہ جب ہم اپنا انوائرمنٹ، اپنی صحبت، اپنا اٹھنا بیٹھنا یہ ایسے افراد کے ساتھ رکھیں گے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت سے محبت کرنے والے ہیں، تلاوت قرآن کریم کرنے والے ہیں، اس کے فضائل بیان کرنے والے ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، دینی ماحول میں جو بیانات ہوتے ہیں ان میں بھی تلاوت قرآن کا جو ہے وہ جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے. مختلف عنوانات ہوتے ہیں تو بیانات بھی سنا کریں، مدنی چینل پر آنے والے پروگرام بھی جو ہے وہ دیکھا کریں، اور سحری اجتماعات میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایک ذوق تلاوت کا اللہ نے چاہا تو میسر ہوگا. بیانات بھی ہوتے ہیں، تو آئیے کسی ایک بیان کا ہم آپ کو کلپ دکھاتے ہیں. جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا. ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا کہ جس سے لوگ باہر جاتے تھے. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے. فرمایا اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میرے ساتھ آ جاؤ. میں پیچھے پیچھے چل دیا. جب شہنشاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور، ساقی کوثر، حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر پر جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا. سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اہل خانہ نے عرض کی کہ فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے. فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ. فرمایا جا کر اہل صفہ کو بلا لاؤ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان ہیں، نہ ان کو گھر بار سے رغبت ہے، نہ مال و دولت سے، اور نہ وہ کسی شخص کا سہارا لیتے ہیں. جب محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کا مال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مال ان اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھیجتے، اس میں سے خود بھی استعمال کرتے اور ان کو بھی شریک فرماتے.
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات گرہ سے گزری اور دل میں خیال آیا کہ اہل صفہ کا اس دودھ سے کیا بنے گا، میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اس دودھ سے چند گھونٹ پیتا اور کچھ قوت حاصل کرتا، جب اصحاب صفہ آ جائیں گے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ہی ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کرو۔ اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ مجھے میسر ہو، لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں نے اصحاب صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلا لایا، وہ آئے، انہوں نے شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرمائی اور وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ میٹھے میٹھے آقا مدینے والے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پیالہ پکڑو اور ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے پیالہ پکڑا، میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر دودھ پیتا، پھر پیالہ مجھے لوٹا دیتا، حتیٰ کہ پلاتا پلاتا آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور تمام لوگ سیر ہو چکے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دست اقدس پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا، بیٹھو اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیو، میں نے پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فرماتے رہے کہ پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کی کہ نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب مزید گنجائش نہیں۔ فرمایا مجھے دکھاؤ، میں نے پیالہ پیش کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما دیا۔ الحمدللہ یہ سرکار مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ واہ سبحان اللہ، قرآن کریم بھی اسی محبوب پاک کا ایک عظیم معجزہ ہے جس کی آج ہم زیارت بھی کر سکتے ہیں، جس کو آج ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، اسے برکتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیسا تعلق تھا قرآن کریم کے ساتھ، عدنان بھائی جس پر گفتگو فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً چونکہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے اور اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس لیے نازل فرمایا تاکہ ہم اس کی تلاوت بھی کریں، اس سے سمجھیں بھی، اس پر عمل بھی کریں۔ جب تک آدمی درست پڑھ کر اسے سمجھنے پر قادر نہیں ہوگا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس وقت تک عمل کا معاملہ بعد میں آتا ہے۔ خود سے وہ قرآن مجید سمجھ رہا ہے، جیسے بڑے بڑے آئمہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور دیگر ان کے شاگرد تھے، اور علماء سے سیکھ رہا ہے قرآن مجید، اس کے احکامات سیکھ رہا ہے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ جب ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھتے ہیں، ان کا تعلق قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اور قرآن کے فہم کے ساتھ، دونوں چیزوں کے ساتھ کتنا گہرا تھا۔ اگر بات تلاوت قرآن کی جائے کہ وہ کتنا قرآن پڑھا کرتے تھے، تو حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ پوری رات میں ایک رکعت کے اندر پورے کا پورا قرآن مجید ختم فرما لیا۔ اللہ اکبر، حضرت اور یہ صحابی رسول ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زوجہ ارشاد فرماتی ہیں، اور خود علیحدہ سے آپ کے بارے میں خود بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ 2 رکعت میں پورے کا پورا قرآن مجید روزانہ رات کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک نہیں، ایسے بے شمار اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں کہ نیک بندے ہیں جن کا قرآن سے تلاوت کا شغف یہ ہے۔ اور اگر بات کی جائے قرآن مجید کے فہم کی، سمجھنے کی، اور قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کی، تو وہ صحابی رسول بھی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن ان کا پڑھنا کیسا تھا، یہ پڑھا کرتے تھے اور بارہا نبی پاک علیہ السلام ان کا قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ قرآن کو ایسے پڑھے جیسے قرآن نازل کیا گیا ہے،
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لہجے پر ان کی قراءت پر پڑھے. تو ان کا قرآن پڑھنا ایسا اتنا محبوب ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قاری قرآن، اللہ اکبر، ایسا قرآن کے ساتھ شغف، اتنا قرآن کا خوبصورت انداز میں پڑھنا. شغف یعنی تعلق. جی، تعلق قرآن مجید کے ساتھ تلاوت کا جو تعلق ہے وہ کتنا مضبوط ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے ابی مجھے قرآن سناؤ. تو اور پھر کہا میرے رب نے مجھے کہا ہے جی کہ قرآن سناؤ. میرے رب نے کہا ہے کہ ابی سے کہیں کہ وہ قرآن سنائے آپ کو. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس بات پر، اس روایت کو سنا کر اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو سناتے اور اس پر خوش ہوا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اور خوشی کا اظہار کرتے، فرماتے کیوں نہ کروں کہ میرے رب نے میرا نام لیا ہے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ سمانی لک، عربی کے اس کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ، ذوق لینا جس کا بھی، اللہ سمانی لک، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے کہا فرمایا میں قربان جاؤں. واہ، اللہ اکبر. سبحان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ابی، اللہ پاک نے تمہارا نام لے کر ارشاد کیا. اللہ ان کا قرآن کے ساتھ تعلق، ان کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور کتنے خوبصورت انداز میں یہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے، زبردست قاری قرآن تھے. تو ہم بھی غور کریں. پھر جب بات سمجھ کی آتی ہے کہ یہ صرف قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر اکتفا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ قرآن مجید سمجھا بھی کرتے تھے. کیسا سمجھا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، نکیل گم ہو جائے، تو میں قرآن مجید سے تلاش کر لوں گا. یہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے. اور وہ کیا ہے عدنان بھائی جو قرآن پڑھنے سے نہیں ملتا؟ بالکل اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم، مشہور بات ہے آپ کے بارے میں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کے علوم پر ایسی دسترس حاصل ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ جو ہے وہ میں اس کی تفسیر سے بھر دوں. اتنا اللہ پاک نے مجھے علم عطا کیا ہے قرآن مجید کا، صرف سورہ فاتحہ کا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں، میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، کہاں نازل ہوئی، کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی، اور کس انداز میں، کس موقع پر یہ نازل ہوئی. فرماتے ہیں میں سب کا سب جانتا ہوں. بالکل اسی طرح کا فرمان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی ہے. ارشاد فرماتے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں یہ جنگل میں نازل ہوئی، شہر میں نازل ہوئی، کس جگہ پر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ کس انداز میں، کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی. ارشاد فرماتے جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا. کیا بات! یہ قرآن سے ان کا تعلق ہے. علم دین حاصل کرنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، اور پھر اس پر عمل، اور یہ سارے کا سارا یہ اس لیے ہے تاکہ ہم بھی غور کریں ہماری زندگی میں تلاوت قرآن، فہم قرآن کتنا شامل ہے. آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم پڑھنے کی برکتوں پہ ذرا غور کریں. یعنی قرآن کریم پڑھنے سے کیا ملے گا؟ قبلہ قاری سلیم صاحب کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضری دیتے ہیں، اور آپ دیکھیے قاری صاحب دنیا کی یہ مجھے کہنے دیں کہ عظیم ترین کتاب قرآن کریم یہ وہ ہے کہ جس کی فریگرنس، جس کی خوشبو، جس کی برکت، جس کا فائدہ صرف دنیا میں ہی نہیں ہے بلکہ قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے. کیا فرمائیے گا؟ جی بالکل، تلاوت قرآن کا فائدہ قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے. قرآن مجید، فرقان حمید، مختلف روایات جو ماہ رمضان کے حوالے سے بھی احادیث ہیں، ان میں ہے کہ قرآن بھی قیامت کے دن پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا. اور قابل رشک ہے وہ شخص کے جسے تلاوت قرآن کی توفیق ملی. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں. آپ کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے حلیۃ الاولیاء. حلیۃ الاولیاء میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعی تھے، اور تابعی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور ایمان پر ہی ان کا انتقال ہوا ہو. تو حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تلاوت قرآن سے بہت محبت رکھتے تھے، اور کئی ہزار ختمات قرآن انہوں نے اپنی زندگی میں کیے. اور جب ان کی تدفین ہوتی ہے اور ان کی قبر برابر کر دی جاتی ہے تو ایک اینٹ وہ نیچے گر جاتی ہے.
اب جب اس اینٹ کے گرنے کی وجہ سے کسی شخص نے قبر میں جھانکا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جنہیں ابھی قبر میں لٹایا تھا، دفن کیا تھا، اب تو منظر ہی کچھ اور ہے کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ واقعہ ہے دور صحابہ علیہم رضوان کا، اور اوتھینٹک روایات میں اس کا شمار ہوتا ہے. یعنی کوئی عام روایت نہیں ہے کہ جس کی سند کے حوالے سے کلام ہو یا جس کی سند کو علماء نے کہا ہو کہ اس میں ضعف ہے یا وہ معاذ اللہ فیبریکیٹڈ ہے. ایسا نہیں ہے. تو بڑے جلیل القدر لوگوں نے انہیں قبر میں نماز پڑھتے دیکھا اور حیران ہوئے کہ یہ اتنا بڑا انعام اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے، تو آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ تو ان کے اہل خانہ سے بعض لوگوں نے دریافت کیا کہ آخر ان کا کوئی خاص عمل ارشاد فرمائیں. تو ان کے اہل خانہ نے یہ ارشاد فرمایا، بعض کتابوں میں ان کی شہزادی کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تلاوت قرآن کی کثرت کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو قبر میں کسی کو نماز کی توفیق دینا تو ثابت بنانی کو ضرور دینا. یعنی نماز سے محبت دیکھیں. اور پھر جب ان کی تدفین ہوتی ہے تو کافی عرصے تک ان کی قبر کے قریب سے جو گزرتا اسے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بعض اوقات ایک آیت کی تکرار کرتے کرتے صبح کی اذان کا وقت ہو جاتا. یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے ایسی محبت رکھنے والے، ایسی کثرت سے قرآن کی تلاوت کا شغف رکھنے والے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا موقع مل جانے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے موجود تھے. تو اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت دل سے کریں. ایسا نہ ہو کہ تلاوت قرآن کریں تو ہم سوچ رہے ہوں کہ ابھی تو کوارٹر بھی ختم نہیں ہوا اور کب ختم ہوگا، نصف کب ختم ہوگا، مکمل کب ختم ہوگا. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت کر رہے ہوں تو اے کاش ایسا ہو. اور دعوت اسلامی نے ایسا موقع الحمدللہ فراہم کیا ہے. ایک تو جیسے فیضان آن لائن اکیڈمی ہے کہ اس کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ کو گرامر آ جائے گی، آپ کو قرآن فہمی نصیب ہو جائے گی. اور دوسرا قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ مفتی محمد قاسم اتاری صاحب مدد اللہ العلی نے جو تفسیر قرآن لکھی ہے صراط الجنان، میں کہتا ہوں کہ دور حاضر کی بہترین تفاسیر میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کا اچھے انداز سے موقع ملتا ہے. تو تمام مدنی چینل کے ناظرین کو، سامعین کو میں یہ گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن جب کریں تو تلاوت قرآن کرتے ہوئے یہ کوشش بھی فرمائیں کہ اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کو آپ صراط الجنان کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ تلاوت قرآن ختم ہو. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. اللہ ذوق نصیب فرمائے. قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور حشر میں بھی ہے. بیمار بندہ ہے قرآن پڑھے شفا یاب ہو جائے گا. آیت مبارکہ سورہ مومنون کی، اللہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو. یہ آیت مبارکہ آخر تک جو ہے آیات ہیں. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی کامل یقین کے ساتھ پڑھ کر پہاڑ پر دم کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. آپ دیکھیے عدنان بھائی کیا برکت ہے ان آیات کی. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ اب آخر تک، آخری آیت مبارکہ تک. اچھا پھر آپ دیکھیے قرآن کریم میں کیا ہے، شفا ہے. اور اس کا ذکر حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. بالکل قرآن پاک میں کیا ہے، شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، مطلق شفا کا ذکر ہے. ہم کیا کھاتے ہیں، دوائی. دوائی کے ساتھ شفا ہو یا نہ ہو یہ اگلی بات ہے، لیکن قرآن کو اللہ کریم کا کہہ رہا ہے یہ کیا ہے، شفا ہے. علاج نہیں عدنان بھائی، علاج نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا، شفا ہے. یعنی آپ دیکھیے بیمار کو بھی ترغیب ہے، بیمار ہے تو کیا کرے، قرآن پڑھے. تنگ دست ہے تو کیا کرے، قرآن پڑھے. یعنی جو بھی پرابلم ہے قرآن پڑھے اور برکتیں جو ہے وہ سمیٹتا جائے. اور کل قیامت میں جب منزلیں پاس کر کے جب جنت میں جائے گا، حافظ قرآن کو جو ہے وہ آرڈر ہوگا قرآن پڑھتا جا اور جنت میں درجے اپنے چڑھتا جا.
قرآن پڑھیں عدنان بھی، بالکل کیا نہیں ہے تلاوت قرآن میں؟ قرآن میں واقعی بڑی برکتیں ہیں، اور جیسا کہ قرآن مجید کے اس آیت کریمہ میں ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جی یہ شفا بھی ہے، اور قرآن مجید کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا شفا والا بنایا ہے، ایسی شفا بنایا ہے، یہ ظاہری امراض سے بھی شفا دیتا ہے اور باطنی امراض سے بھی شفا دیتا ہے۔ یعنی جو دل کی بیماریاں ہیں، کفر سے بڑھ کر اور بیماری کون سی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی شفا رکھی ہے تلاوت قرآن میں۔ قرآن پر ایمان لے آئے، اسے پڑھنا شروع کر دے، اور دل بندے کا ایمان جو ہے اس سے جلا پاتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے۔ جی اور اس کو مفسرین کرام نے بیان کیا کہ جو ظاہری بیماریاں ہیں ان سے بھی قرآن مجید شفا ہے، اور جو باطنی بیماریاں ہیں قرآن مجید ان سے بھی شفا ہے۔ اور اس پر بزرگان دین کا بخاری شریف میں حدیث پاک بھی ہے، اور سورہ فاتحہ کو تو سورہ شافیہ کہا جاتا ہے، شفا بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے یا جس بیمار پر پڑھ کر دم کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے بچھو کے کاٹ لینے، ڈس لینے والے پر اسی سورت مبارکہ کو سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ بخاری شریف میں جس کا ذکر ہے، حضرت ابو بکر بن داود الزاہد رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کریم کے ولی ہیں، یہ فرماتے کہ بصرہ کے اندر میں ان دنوں میں تھا جب وہاں قحط پڑا ہوا تھا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ فرماتے 40 دن میں ایک روٹی میسر آیا کرتا، 40 دن میں ایک روٹی کھایا کرتا تھا، ایسا قحط تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب مجھے بھوک لگتی تھی نا تو میں کرتا کیا تھا، فرماتے سیر ہونے کی نیت سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ کریم میری بھوک کو ختم فرما دیتا۔ واہ واہ واہ، تو قرآن مجید کی صورتوں کی بڑی برکتیں ہیں، قرآن مجید کی بڑی برکتیں ہیں۔ ہم پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، انشاءاللہ الرحمن دل بھی منور ہوگا، روشن ہوگا، بیماریاں بھی دور ہوں گی، تندرستیاں بھی دور ہوں گی، اور ایک نہیں پورے کا پورا قرآن مجید ہی عظمتوں اور برکتوں والا ہے، اور مختلف آیات کی مختلف تاثیریں ہیں۔ آپ دیکھیے سورہ واقعہ کی کتنی برکت ہے، جو شخص تنگ دست ہے، رزق کے بارے میں جو پریشان ہے، روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے، فرماتے کبھی اسے فاقہ نہیں ہوگا اس کو۔ تو ہم قرآن مجید کی طرف آئیں، تلاوت کریں رب کی رضا کے لیے، یہ چیزیں تو برکتیں نصیب ہوں گی، ہونی جانی، ایسی بات درست فرمایا۔ اور کیا ہی خوب ہے عدنان بھائی، بنا تہجد بھی پڑھے، اور اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، یہ جو اس میں فجر کا ذکر کیا ہے نا، اور پھر تلاوت قرآن کا ذکر آ رہا ہے، پھر فجر کے ساتھ آ رہا ہے، یہ اس وقت میں قرآن کریم کی خاص برکتوں کی طرف جو ہے یہ ہمیں توجہ دلا رہا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ تو حضور سے اللہ کریم نے فرمایا ہے۔ تو تہجد پڑھنے والے اور پھر اس خاص وقت میں تلاوت قرآن کرنے والے یہ خاص برکتیں پائیں گے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہونے والے سحری اجتماعات میں تہجد پڑھنے کا موقع بھی ملتا ہے، دعائیں مانگنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ آئیے ذرا مناظر دیکھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اللہ اکبر، پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے
کا واسطہ یا الہی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تہجد میں بالخصوص موقع ملے تو سورہ رحمان بھی بندہ پڑھے، اور یاد نہ ہو تو کم از کم ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور پھر اس کی برکت اپنے دن میں محسوس کرے، آپ کو لگ جائے گا پتہ، یقین مانے آپ بندے کے ناظرین۔ حضرت امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قلوب کے اندر، فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد میں رات کو جاگتا ہے اور پھر دن میں اگر وہ سو جاتا ہے تو وہ عالم ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ عاشقان رسول روزہ بھی رکھتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، آئیے اس کے مناظر بھی دیکھیے۔ کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں، کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں، کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، فجر کا وقت ہو گیا اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا اٹھو، اے غلامان مصطفیٰ اٹھو۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق بھی عطا فرمائے اور روزے رکھنے کا شوق بھی اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ آئیے کچھ کال بھی شامل کرتے ہیں۔ میرا نام حافظ محمد فقیر اللہ قادری اطائی ہے، میں اگاڑا سے عرض کر رہا ہوں۔ پروگرام زندگی کا مقصد بڑا زبردست ہے، اور میں آج آپ نے قرآن پاک کے بارے میں بتا رہے ہیں اور خدمات دعوت اسلامی کے بارے میں، تو میں اس پروگرام کی جتنی ہی تعریف کروں اتنی ہی کم ہے۔ بس یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس پروگرام کو سٹارٹ کرنے میں شروع کیا اور سٹارٹ ہونے میں اس کی مدد کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر کمر وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد، مجھے موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے۔ اللہ رحمت فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے، دعاؤں کے لیے، اللہ برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ قاری صاحب ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح قرائے کرام الفاظ کا تلفظ کرتے ہیں، کیا ہمیں بھی ویسے ہی کرنا پڑے گا؟ ابھی تو ایسا ہے کہ ہم دریا سے یا سمندر سے بہت دور ہیں، اور ہمیں اس کی ڈیپتھ کا پتہ نہیں ہے کہ اس کی ڈیپتھ کتنی ہے۔ تو جو سمندر میں یا دریا میں غوطہ زن ہوتے ہیں، لیکن ایسے غوطہ زن نہ ہو جائے کوئی، اس کے باقاعدہ ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جائے کہ تیراکی سیکھ کر جائے، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ سمندر میں کتنی نعمتیں موجود ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العزت کا ایسا کلام ہے کہ جس کی مثل نہ کوئی کلام تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو کم از کم اس کے بارے میں بنیادی طور پر اتنا ضرور سیکھ لیں کہ جو حروف کی ادائیگی ہے، یا جتنے بھی الفاظ کو طویل کرنا ہے یا مختصر کرنا ہے، جو بنیادی اصول ہے نا، وہ انشاءاللہ الکریم
ہمارے جو مدرسۃ المدینہ بالغان کے عاشقان رسول بھی پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو اور پاکستان کے علاوہ بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے. جب آپ ان سے بنیادی احکام سیکھیں گے نا تو کم از کم اتنا ہوگا کہ آپ کے پڑھنے میں غلطی نہیں ہوگی. باقی قرات کے جو اصول ہیں تو علماء نے تو اس پر سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے کے اصول، قرات کے اصول، قرات کے قواعد، اجرا کا طریقہ، کون سے قرات پڑھنے کا کیا حکم ہے. تو قراتیں بھی کئی ہیں جو علماء نے بیان فرمائی ہیں، لہجے بھی ہیں اور ادائیگی کے طریقے بھی ہیں، لیکن عوام الناس کو اس میں پڑھنے کی اتنی خاص حاجت نہیں ہے. تو قرہ حضرات کے پڑھنے کا انداز ایک الگ ہے. ہم کم از کم اتنا سیکھ لیں کہ اپنی نماز درست کر لیں اور قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھیں تو ہمیں، جیسا کہ آپ نے ابھی ثواب بیان کیا، ہمیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ ثواب حاصل ہو جائے. واہ سبحان اللہ. حروف کی صفات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں صفات لازمہ، ایک ہوتی ہیں صفات عارضہ. صفات لازمہ پھر آگے دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک صفات لازمہ متضادہ اور ایک صفات لازمہ غیر متضادہ. تو کم از کم جو حروف کی صفات لازمہ ہے نا وہ تو بندے کو آنی چاہیے. جیسے قلقلہ ہے، قاف قا با جیم دال، یہ ساکن ہوتے ان میں کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ. یہ قلقلہ مجھے آنا چاہیے کہ آواز کیا ہے؟ مخرج میں جنبش کرتی ہے، یعنی ایکو کرتی ہے. جیسے حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے. اچھا یہ اب، یہ تو درست ہے کہ اس میں قلقلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کسی اور لفظ کے اندر پھر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ قاف میں ہو، قا میں ہو، با میں ہو، جیم میں ہو اور دال میں ہو. اب را میں کوئی قلقلہ کر رہا، ار، حمزہ را زبر ار، یہ نہیں کرنا پڑے گا. تو جو صفات لازمہ ہیں جیسے اصطلاح ہے، موٹا کرنا، یہ لفظ یہ 7 ہیں. خا، صاد، ضاد، قا، وا، غین، قاف. خص، ضاء، طین، قذ، یہ ان کا مجموعہ ہے، یہ آنا چاہیے. اچھا میں آپ کو عرض کروں، ہم جو بیٹھے بیان کریں نا، ہمیں بھی کوئی ایسا نہیں کہ بھئی یوں چٹکی بجائی اور اگلے لفظ جو ہے نا وہ آ گیا. مجھے یاد ہے عدنان بھائی، ضاد کا مخرج جو ہے نا جی، یہ میں نے قاری صاحب سے بھی سیکھا، قاری سلیم صاحب سے. میں نے نماز، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے قاری سلیم صاحب کو میں نے اپنی نماز جو ہے یہ سنائی ہے. اور ماشاءاللہ قاری سلیم صاحب دعوت اسلامی میں وہ مبلغ ہیں کہ اگر مطلق قاری صاحب کہا جائے نا اس سے مراد قاری سلیم صاحب ہی ہیں ماشاءاللہ الکریم. یہ ان کے اللہ کی رحمت سے خاص تلاوت قرآن کی برکت سے ان کی ایک پہچان. کیسے بتائیں گے آپ کو قاری سلیم کیوں کہا جاتا ہے؟ قرات کی کچھ بنیادی کتابیں الحمدللہ میں نے پڑھی بھی ہیں. واہ. اور جس یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا تھا اس یونیورسٹی میں بھی میں نے قرات باقاعدہ الحمدللہ سیکھی تھی اور اس کا اجرا بھی سیکھا تھا. حافظ قرآن تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ قرات کے حوالے سے مختلف علماء کی اہم اور ضروری کتابیں وہ الحمدللہ میں نے پڑھی ہیں. ماشاءاللہ. آپ کے نام کے ساتھ یہ لفظ قاری کا اضافہ امیر سنت نے فرمایا؟ جی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ سے جب ملاقات ہوئی تھی تو آپ جو اسلامی بھائی میرے ساتھ تھے مجھے لے کر آپ کی خدمت میں گئے جی. تو تعارف تو الحمدللہ پہلے سے ہی تھا جی. تو انہوں نے میرا جب نام لیا تو امیر علیہ سنت نے میرے نام کے ساتھ قاری کا لفظ بھی لگایا. واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. یہ قاری صاحب کے نام کے ساتھ یہ ایڈ ہو گیا. ماشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے اور قرآن کریم پڑھنے کا ذوق بھی عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو ہمارے 12 دینی کام جو ہیں ان میں سے 5 دینی کام روزانہ کے ہیں، 5 دینی کام ہفتہ وار ہیں اور 2 دینی کام جو ہے یہ ماہانہ ہے. تو 5 دینی کام جو روزانہ کرنے ہیں ان میں سے ایک جو دینی کام ہے وہ تفسیر قرآن کا حلقہ بھی ہے. آئیے ذرا اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. اللہ اکبر. پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جنت میں رہو اور جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یا حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رب شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ آؤ مسجد میں جھک جاؤ رب کے حضور، آؤ مسجد میں جھک جاؤ رب کے حضور، تم کو دلوائے گی حق سے رفعت نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد کمال اللہ وکما یلیق بکمالہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، رکن شورا قبلہ قاری یاد صاحب کے نام کے ساتھ بھی قاری آتا ہے، یہ بھی ماشاءاللہ ہے بات۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اگر کسی کا دل تلاوت قرآن میں نہیں لگ رہا تو کیا کرے وہ؟ دیکھیں، اگر دل تلاوت قرآن میں نہیں لگ رہا تو کوشش تو کرنی پڑے گی دل لگانے کی، ٹھیک، اور اگر یہ غور کرے کہ میری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ میرے رب نے اپنے کرم سے مجھے توفیق بخشی کہ میں اس کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں، ایک ایسے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں کہ جو کلام اگر کوئی کافر سنتا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو رہا تھا
تو صرف سورۃ الکوثر ایک شاعر نے لکھی کسی پرچے پر اور کسی ایسے شخص کے پاس جا کر اس کو پیش کیا کہ جس نے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، ترک دنیا اختیار کر لی تھی، اور کہا کہ میں نے یہ کلام مختصر سا لکھا ہے، اس کی کمپلیشن بھی کر دیں اور اس میں جو غلطیاں ہیں وہ بھی نکال دیں۔ اگلے دن جب وہ اپنا پرچہ وصول کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ سمجھتا تھا کہ شاید کوئی کریٹیکل اپریسیشن ہوگی، کوئی اس میں جملوں کا اضافہ ہوگا، کوئی تحسین ہوگی، اس کے غالباً حسن یا قب کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن اگلے دن جب وہ اپنا پرچہ وصول کرنے کے لیے جاتا ہے تو نیچے لکھا تھا کہ اے شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں نے مختصر کلام لکھا، تو کتنا بڑا جھوٹا ہے، واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کو سن کر لبید بن ربیہ جیسا شاعر، کہ جس کی شاعری کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا، سورۃ الکوثر کو دیکھ کر، سورۃ الکوثر کو پڑھ کر لبید بن ربیہ کہتے ہیں کہ میں نے مختلف بادشاہان وقت کے درباروں میں کلام سنے، کلام پڑھے، لیکن جو یہ کلام ہے مجھے کسی انسان کا کلام معلوم نہیں ہوتا۔ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر ساری زندگی شعر و شاعری نہیں کی، کہ فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران جس شخص کے سامنے موجود ہوں وہ کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ کوئی شعر پڑھے، کوئی شعر کہے۔ تو غور کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے کہ جو اس نے اپنے عبد خاص، اپنے پیارے رسول، اپنے پیارے بندے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں پڑھنے والے کو عطا کی جا رہی ہیں، 50 نیکیاں عطا کی جا رہی ہیں، 100 نیکیاں عطا کی جا رہی ہیں۔ تو شیطان دل لگنے نہیں دیتا، کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت کی خیرات ملتی ہے۔ تو اپنے آپ کو زبردستی اس کام میں لگانا پڑے گا۔ جب تلاوت قرآن کے ہم عادی بن جائیں گے اور تلاوت قرآن کی کثرت سے ہمارے دلوں کا جو زنگ ہے، دلوں کا سٹین جو ہے یہ دور ہوگا، تو انشاءاللہ الکریم قرآن پڑھنے میں ہمیں لذت آئے گی۔ اور پھر ایسا ہوگا کہ جیسا کہ ہمارے اسلاف کا ہم نے پڑھا سنا، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے بھی کچھ ایسے واقعات موجود ہیں کہ تلاوت قرآن کرتے ہوئے رونا، تلاوت قرآن سن کر رونا، تو یہ اس شخص کو نصیب ہوتا ہے کہ جس کے دل میں سٹینڈ نہیں ہوتا، جس کے دل میں سختی نہیں ہوتی، جو گناہوں کا عادی نہیں ہوتا، جو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ تو شروع میں اپنے آپ کو زبردستی اس کام کی طرف لگانا پڑے گا۔ تو جب اپنے آپ کو اس عمل کا زبردستی عادی بنا لیں گے تو انشاءاللہ الکریم قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی برکت سے، اس کے تلاوت کی برکت سے، اس کو سننے کی برکت سے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ہمارے دل بھی صاف و شفاف ہوں گے اور ہمیں مزہ بھی آئے گا تلاوت قرآن کرتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا معمول تھا کہ جب ماہ شعبان المعظم آتا تھا تو پوری توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن میں مصروف و مشغول ہو جاتے تھے۔ واہ! تو یہ ماہ شعبان کیا ہے؟ ماہ قرآن بھی ہے۔ ماہ شعبان ماہ قرآن، ماہ تلاوت قرآن بھی ہے۔ اور حضرت عمر بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کریم کے بڑے پیارے جو ہے بندے تھے، بزرگ تھے، ولی اللہ تھے۔ آپ کا جو مبارک انداز بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان المعظم آتا تو آپ اپنی دکان جو ہے وہ بند کر دیتے اور اپنے آپ کو تلاوت قرآن کرنے کے لیے فارغ کر لیا کرتے تھے۔ آج ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کاروبار چھوڑ دیں، ہر شے چھوڑ دیں اور صرف قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں، ہم یہ بات نہیں کہہ رہے۔ خوش نصیب ہے وہ جب اپنی دکان پر بیٹھا بھی تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ مجھے ہمارے استاد صاحب عدنان بھی انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے جس پر فرمائے کہ وہ ایک حافظ صاحب تھے، ان کا معمول تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے قرآن کریم پڑھتے رہتے تھے۔ اور ایک قاری صاحب تھے، قاری غلام حسن صاحب حسنی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے جامعہ مدینہ میں جب مدرسہ مدینہ تھا تو اس میں پڑھاتے بھی تھے، قرات بھی پڑھاتے تھے۔ ان کا بھی انداز تھا، وصال فرما گیا، اللہ بخشش فرمائے۔
ان کا بھی انداز تھا کہ یہ تلاوت قرآن کرتے بھی لاجواب تھے، آپ نے بھی سنی ہوئی ہے ماشاءاللہ، پڑھتے بھی لاجواب تھے اور پھر سنتے بھی بے حساب تھے. یعنی ٹریولنگ میں آتے جاتے سب کے کان میں وہ ہیڈ فون جو ہے لگا ہوتا تھا، تو اس میں بھی تلاوت قرآن کیا ہے آ رہی ہے. تو یہ جن کا انداز تلاوت قرآن کرنے کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اس کی یوں سمجھ لیں ایسی خوراک بن جاتی ہے کہ اس کے بغیر پھر چین نہیں آتا. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی الحمدللہ یہ اس کے ذرائع موجود ہیں. آپ دیکھیے انفرادی عبادت کا حلقہ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، اس میں ایک حلقہ ہوتا ہے انفرادی عبادت کا، جس میں یہ ہے کہ بھی آپ اپنے طور پر بھی ذکر اللہ کریں، ذکر اذکار کریں، آپ وظائف پڑھیں، آپ تلاوت قرآن پاک کریں. یہ الحمدللہ ہمارے ہاں بھی ہے. تو اللہ کریم کرے کہ ہم قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں. یاد رکھیے جب تک سانس چل رہے ہیں نا تب تک ہی قرآن کریم پڑھنے کا موقع ہے ہمارے پاس. یہ سانس بند ہو جائیں گے، نہ ٹائم رہے گا، نہ اپارچونٹی رہے گی، نہ موقع رہے گا، اور پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر بندہ ہوگا اور پھر وقت پر گزرے ہوئے وقت پر پھر پچھتاوا ہوگا، لیکن پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں. تو قرآن کریم پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں، اور صحیح طریقے کے ساتھ پڑھیں. صحیح طریقے کے ساتھ پڑھیں، صحیح طریقے کے ساتھ پڑھیں. نہیں آتا تو پڑھنا سیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیکھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیے کہ جب تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہوتا ہے عدنان بھائی جی، تو پھر بندہ اپنے اعمال جو ہے ان کو قرآن کریم کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. قرآن کریم پڑھ رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ کا حکم آ رہا ہے کہ زکوٰۃ کیا کرنی ہے. جہاں جہاں نماز کا حکم آ رہا ہے وہاں ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی آ رہا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم آ رہا ہے. تو نماز بھی پڑھے گا، کیوں میرے رب نے فرمایا نماز پڑھو بھائی. زکوٰۃ دے گا، میرے رب نے فرمایا کیا کرو، زکوٰۃ دو. اچھا چلے گا تو عاجزی کے ساتھ چلے گا. کیوں چلے گا کہ اللہ کریم نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. تو قرآن کریم جب جو ہے وہ تلاوت بھی کرے گا، پھر اس کا ترجمہ تفسیر بھی سیاد الجنان کے ذریعے سے، کنز الایمان، کنز العرفان کے ذریعے سے جب سمجھے گا تو پھر یہ ساری برکتیں حاصل کرنے کی طرف بھی کیا ہے قدم بڑھائے گا. بڑی پیاری بات کہی، یہ میں آج شاید دوسری یا تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں پروگرام میں، کہ آپ نے جب سٹیپ 1 لیا ہے نا، اس کے بعد کیا ہے، سٹیپ 2 ہے، آگے جانا ہے نا. تو نیکیوں کے اندر بھی کیا کرنا ہے، آگے جانا ہے. قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فیض پائیں گے. یہ شکارپور کے سحری اجتماع میں جن عاشقان رسول نے شرکت کی، ان کے تاثرات کیا تھے، آئیے کچھ بھی آپ کو دکھاتا ہے. بہت سکون حاصل ہوا سحری اجتماع میں، تہجد نماز نصیب ہوئی، اشراق شاہ نصیب ہوئی، درس و بیانات ہوئے، الحمدللہ کافی سکون ہوا. یہ سحری اجتماع کا امیر سنت نے ذہن دیا، اللہ امیر سنت کو شاد و آباد رکھے. تہجد کی نیت کرتا ہوں کہ آج سے میں انشاءاللہ پڑھوں گا، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی نیت کرتا ہوں میں آج سے انشاءاللہ پڑھوں گا. کہ تہجد جی نماز نصیب تھی، آئندہ بھی نیت آئے تو انشاءاللہ عز و جل تہجد جی نماز پابندی سے پڑھنا سے. الحمدللہ ان سحری اجتماعات کی برکت سے کئی لوگوں کو روزہ رکھنے کا موقع ملتا ہے، تو ایسے سحری اجتماعات ہونے چاہیے. الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو خوب اخلاص کے ساتھ یہ سحری اجتماعات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرحبا. چلتے چلتے پروگرام بالکل اپنی اینڈنگ پر ہے. میں قبلہ قاری سلیم صاحب سے ایک اور بھی میں چاہوں گا ہماری رہنمائی اس پر بھی فرمائے کہ قرآن کریم پڑھیں، تلاوت کریں، لیکن اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ اپنے اٹکل پچو سے مت بیان کریں. قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ ہاں سبحان اللہ، بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی ہے. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، ارشاد فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے قرآن کے بارے میں بغیر علم کے کچھ کہا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لیں. اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا، کون سی زمین میرے بوجھ کو اٹھائے گی کہ میں قرآن کے بارے میں وہ کہوں جو میں جانتا نہیں ہوں. تو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر نہیں کرتے تھے.
آج بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں، آیات قرآنی کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہوتا، اور کئی لوگ ہیں وہ اپنے انداز سے، اپنے اندازوں سے قرآن کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں انہیں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا انداز اختیار کرنے میں ہی عافیت ہے کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جب تلاوت فرماتے ہیں تو تلاوت فرمانے کے بعد آپ کسی نہ کسی تفسیر سے، اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے پاس صراط الجنان آئی ہوئی ہے، ایک جامع اور مانع تفسیر ہے، بڑی کمپریہنسو تفسیر ہے. تو صراط الجنان کے آنے سے ہمیں سیٹسفیکشن ہو گئی کہ اب انشاءاللہ الکریم جو بیان کریں گے اس میں خطا نہیں ہوگی انشاءاللہ الکریم. تو جب آیت کو بیان کریں تو اس میں تفسیر کی روشنی میں ہی بیان کیا جائے، اپنی طرف سے کوئی تفسیر بیان نہ کی جائے، ورنہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنا دی کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے قرآن کے بارے میں بغیر علم کے کچھ کہا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یا تلاش کر لے. تو اللہ کریم ہم سب کو محفوظ رکھے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اپنی طرف سے ہم کوئی کلام نہ کریں. یہاں تک کہ حدیث کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ہم حدیث کو جب بھی انٹرپریٹ کریں تو جو محدثین نے اس کی شرح بیان کی ہو، جو ائمہ نے اس کی شرح بیان کی ہو، جو اپنے وقت کے مشائخ نے، بزرگوں نے بیان فرمایا ہو، اسی کو بیان کریں اور اسی پر اکتفا کریں. اپنی طرف سے حدیث کو بھی انٹرپریٹ نہ کیا جائے. سوشل میڈیا کا دور ہے، قرآنی آیات ہمارے پاس آتی ہیں اور پھر ہم اپنے طور پر اس پر تبصرے کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے مختلف آیات کے ریفرنسز بعض لوگ دے دیتے ہیں، جبکہ دور دور تک اس سبجیکٹ کا قرآن کی آیات سے تعلق نہیں ہوتا جو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑے غور کا اور عبرت کا مقام ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ہم بغیر علم کے کوئی بات نہ کہیں. اللہ ہمیں بچائے اور محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کا فہم بھی نصیب فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے، اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے جنی ماحول کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی.